خواتین و حضرات، دیویوں اور سجنوں، آپ کا میزبان عشق و محبت کی ہزار داستان کی اگلی داستان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہماری آج کی لوک داستان پاکستان کے صوبہ سندھ سے متعلق ہے اور اس کہانی کا نام ہے مومل اور رانا۔ یہ صوبہ سندھ کی ایک مقبول عام لوک داستان ہے جسے شاہ عبداللطیف بھٹائی نے، جو سندھ کے بہت بڑے صوفی شاعر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب شاہ جو رسالو میں لکھا تھا۔ یہ پاکستان کے صوبہ سندھ کی مشہور تاریخی شہر امرکوٹ کی کہانی ہے۔ امرکوٹ جس کا اب نیا نام عمر کوٹ ہے، یہ صوبہ سندھ کا ایک مشہور ضلع ہے۔ اس کہانی کا تعلق اس ضلع عمر کوٹ سے ہے۔ جب 14ویں صدی عیسوی میں، یعنی آج سے 700 سال پہلے، عمر کوٹ میں ایک ہندو حکمران سمرو خاندان کے راجہ حمیر سمرو کی حکومت تھی۔ داستان کے مطابق امرکوٹ کا فرما روا راجہ حمیر سمرو اپنے خاص مصاحبین مہندرا سنگھ سوڈھو، سین ہارو، دھرم چنی اور ڈانو بھوتیانی کے ہمراہ امرکوٹ کہ دور افتادہ جنگلات میں شکار کھیلا کرتا تھا، اور جانوروں کا پیچھا کرتے ہوئے اکثر یہ لوگ اپنی سلطنت کی حدود سے بھی باہر نکل جاتے تھے۔ ایک دن جب یہ لوگ شکار کھیلنے میں مصروف تھے تو اچانک ان کی مٹ بھیڑ ایک شخص سے ہوئی جو ان کے لیے اجنبی تھا اور جو نہایت پریشان حالی کے عالم میں بھٹک رہا تھا۔ ان لوگوں نے، یعنی راجہ حمیر اور اس کے مصاحبین نے، اس کے ساتھیوں نے، اس شخص کو کھانا اور پانی دینے کے بعد اسے اپنے ساتھ شامل کر لیا، لیکن اسے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، یعنی کہ ہم لوگ حکمران ہیں اور یہ مصاحبین ہیں۔ اس شخص کا نام رانو مہندرو تھا۔ یہ نوجوان راجہ حمیر سمرو کو بہت پسند آیا۔ وہ اپنے خاص مصاحبین کے صف میں شامل کر کے ساتھ رکھنے لگا اسے۔ رانو مہندرو نے کہ میں بھی ایک ریاست کا شہزادہ ہوں، اور میں آپ کے اس علاقے میں مومل نامی ایک حسینہ کی شہرت سن کر اس کی محبت حاصل کرنے اور اس سے شادی کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اپنی قسمت آزمانے آیا ہوں۔ سنا ہے کہ اس کی بہت ساری شرائط ہیں مومل کی، تو میں وہ شرائط پوری کر کے اس کو اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ راجہ حمیر بھی اس دوشیزہ کا، اس خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کا دیوانہ تھا، اور وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر چکا تھا کہ کسی طرح اس کی شرائط کو پورا کر لے مومل کی، اور اس سے شادی کرے، لیکن وہ مومل کی شرائط کو پورا نہ کر سکا۔ تو اب جب یہ رانا مہندرو آیا، رانو مہندرو یا رانا مہندرو، تو انہوں نے، یعنی راجہ حمیر اور اس کے ساتھیوں نے اس کی رہنمائی کی اور اسے بتایا کہ وہ ہر ممکن اس کی مدد کریں گے کہ وہ کسی طرح مومل کو فتح کر لے اور مومل کو پا لے۔ مومل نامی دوشیزہ جس علاقے میں رہتی تھی وہ امرکوٹ کے شمال مشرق میں لودھروا نامی قصبے میں واقع تھا۔ وہاں مومل نے ایک بہت پر اسرار محل بنا رکھا تھا جس کا نام کاک محل تھا۔
وہ اپنی 7 کنیزوں کے ہمراہ اور اپنی 7 بہنوں کے ہمراہ اس محل میں رہتی تھی۔ کاک محل کو مومل نے اس انداز میں تعمیر کروایا تھا کہ وہ ایک جادوئی محل تھا اور اس میں بڑے پراسرار کرشمے نظر آتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق مومل نامی حسین دوشیزہ گجر قوم کے حکمران راجہ نند کی بیٹی تھی۔ راجہ نند لودھروا کے حاکم کا حاکم تھا، لودھروا کے علاقے کا حاکم تھا۔ شہزادی مومل بے انتہا حسین و جمیل دوشیزہ تھی۔ جب وہ جوان ہوئی تو اس کے حسن و جمال کے چرچے دور دور تک پھیل گئے اور اس سے شادی کرنے کے لیے بڑے بڑے راجہ مہاراجوں کے پیغامات آنے لگے، جن میں بعض کا شمار انتہائی طاقتور حکمرانوں میں ہوتا تھا، اور شہزادی کے انکار کی صورت میں ان کی ناراضگی راجہ نند کی سلطنت کی تباہ و بربادی کا باعث بھی بن سکتی تھی۔ اس کا حل شہزادی مومل نے یہ نکالا کہ ایک خطرناک پہاڑی کی چوٹی پر ایک پراسرار محل تعمیر کروایا، جس میں وہ اپنی 7 بہنوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ان میں سومل اپنی ذہانت اور کومل اپنی پلاننگ کے لیے بہت مشہور تھیں۔ مومل، سومل، کومل دونوں بہنوں نے اپنی ذہانت اور پلاننگ کو بروئے کار لا کر شہزادی مومل کے محل کو ایک عجوبے کی شکل دے دی۔ محل کے دروازے کے دونوں اطراف 2 خونخوار شیر ہیبت ناک صورت لیے ہوئے بالکل اصلی حالت میں نظر آتے تھے۔ ان کے آگے اگلے مرحلے پر ایک بہت بڑا دریا موجزن تھا، جسے پار کرنا ناممکن نظر آتا تھا، لیکن یہ بھی حقیقی نہیں تھا، صرف فریب نظر تھا، لیکن دیکھنے والوں کو حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ تیسرے مرحلے میں زہریلے سانپوں سے بھرا ہوا ایک صحرا تھا، یہ بھی ایک جادوئی صحرا اور جادوئی سانپ تھے جو پھنکارتے ہوئے لپکتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ایک منزل پر انگاروں سے بھرا ہوا میدان تھا جس سے بچ بچا کے گزرنا تھا۔ غرض 7 منزلوں پر ایک سے ایک کڑا امتحان تھا۔ اکثر لوگ تو دوسری تیسری منزل پر ہار جاتے، کوئی چوتھی 5ویں منزل تک پہنچتا۔ 7ویں منزل یعنی آخری منزل پر صحن میں 7 انتہائی دیدہ زیب اور خوش رنگ نفیس پلنگ پڑے ہوئے تھے، جن پر قیمتی کپڑے کی چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ 7 پلنگ ایک جیسے نظر آتے تھے اور ان میں ذرا سا بھی فرق نظر نہیں آتا تھا، لیکن ان میں سے 6 پلنگ کچے سوت کے بنے ہوئے تھے، کچے دھاگوں کے بنے ہوئے تھے، اور ان کے نیچے گہرے گڑھے کھودے گئے تھے، جبکہ ان میں سے ایک پلنگ مضبوط دیوار سے بنایا گیا تھا، اور ان 6 پلنگوں پر جیسے ہی کوئی شخص بیٹھتا تھا اس کے بوجھ سے پلنگ ٹوٹ جاتا، اس کے دھاگے ٹوٹ جاتے اور اس پر بیٹھنے والا شخص نیچے بنے ہوئے گہرے گڑھوں میں گر جاتا۔ مومل شہزادی نے اعلان کرا دیا تھا کہ جو شخص میری تمام شرائط پوری کرنے کے بعد میرے محل میں داخل ہو جائے گا اور یہاں رکھے ہوئے 7 میں سے اصل پلنگ پر آ کر بیٹھ جائے گا تو میں اس سے شادی کر لوں گی۔ بہت سی ریاستوں کے حکمران، شہزادے، امراء، نواب قسمت آزمائی کے لیے آئے، لیکن کچھ تو پہاڑوں کی ہیبت سے خوفزدہ ہو کر واپس چلے گئے، کچھ دریا کی بپھرتی ہوئی موجوں سے گھبرا گئے، کچھ خوفناک شیروں کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ چند بہادر افراد ان تمام آزمائشوں سے گزر کر محل
کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئے، لیکن جیسے ہی شہزادی کی اگلی شرط کے مطابق کچے سوت سے بنے ہوئے پلنگوں پر بیٹھے، وہ ان کے نیچے بنائے ہوئے گہرے گڑھوں میں جا گرے۔ گڑھوں سے نکلنے کے بعد انہیں ناکام و نامراد واپس لوٹنا پڑا۔ امرکوٹ کا حکمران راجہ حمیر سمرو بھی قسمت آزمائی کے لیے گیا، لیکن دریا کی موجیں اور دہاڑتے ہوئے شیروں کو دیکھ کر واپس لوٹ آیا۔ آخر میں شہزادہ رانو میندرو، جس کی یہ کہانی ہے، جو بہادری میں، جرت میں اپنی مثال آپ تھا، راجہ حمیر اور اس کے ساتھیوں کی رہنمائی میں اپنا مقدر آزمانے کے لیے نکلا۔ خوفناک پہاڑی بلندیوں کو سر کرنے کے بعد جب وہ دریا کے کنارے پر پہنچا تو اس کی شوریدہ سر لہروں کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی ٹھٹک گیا، لیکن اس نے دریا کی گہرائی کا اندازہ لگانے کے لیے جب اپنا نیزہ اس دریا میں پھینکا یا گاڑا تو اسے پتہ چلا کہ وہ فریب نظر ہے اور دریا ہے نہ پانی ہے۔ تو وہ اس دریا کو شوبدہ بازی کا کمال سمجھ کر اس کے سے نکل گیا۔ وہ دریا پار کر کے شیروں کے پاس پہنچا تو اسے شیر بھی حرکت کرتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ اس نے اپنا نیزہ تان کر ان کو جب مارنے کے لیے ان کی طرف لپکا تو وہ پتھر کے بنے ہوئے شیر تھے، انہوں نے کوئی حرکت نہیں کی۔ ان کی طرف سے کوئی نقل و حرکت نہ پا کر وہ مطمئن ہو گیا، اور اسی اطمینان قلب سے اس نے ساری رکاوٹیں عبور کیں اور بالآخر شہزادی کے محل میں داخل ہو گیا۔ وہاں اسے ایک ہی جیسے 7 پلنگ نظر آئے۔ اس نے ہر پلنگ پر بیٹھنے سے پہلے اپنا نیزہ مار کر انہیں جانچا اور اس طرح وہ اصل پلنگ پر جا کر بیٹھ گیا۔ شہزادی تک اس کی کامیابی کی اطلاع پہنچی تو اس نے رانو کو اپنے حضور طلب کیا۔ رانو کو دیکھتے ہی وہ اس کی خوبصورتی کے سحر میں گرفتار ہو گئی، وہ اس پر مر مٹی، اور اپنی شرط کے مطابق اس نے مومل نے رانو سے شادی کر لی۔ راجہ حمیر سمرو کو اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ جناب وہ رانو تو کامیاب ہو گیا ہے اور رانو نے مومل سے شادی بھی کر لی ہے۔ تو وہ رقابت کی آگ میں جلنے لگا۔ راجہ حمیر رانو جب کاک محل سے واپس راجہ حمیر کے پاس امرکوٹ آیا تو راجہ نے اسے دربار میں طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ آئندہ مومل سے ملنے کے لیے کبھی بھی کاک محل نہیں جائے گا۔ راجہ نے اس کی نگرانی کے لیے پہرے دار تعینات کر دیے۔ رانو راجہ کی طرف سے لگائی جانے والی پابندیوں سے بہت پریشان تھا اور ہراساں رہتا تھا، اور مومل کی یاد میں تڑپتا رہتا۔ ایک روز شام کے وقت جب اس نے اپنے سارے کام نپٹا لیے تو وہ اپنے کمرے میں آیا، اور جب اندھیرا گہرا ہو گیا تو پہرے داروں کی نظر سے بچا کر وہ پچھلے دروازے سے نکل کر اپنے تیز رفتار اونٹ پر بیٹھا اور لودھروا کی جانب روانہ ہو گیا۔ ادھر شہزادی کا بھی اس کے فراق میں، اپنے خامند کے فراق میں تڑپ کر برا حال تھا، اور وہ ہر وقت اس کے انتظار میں محل کی چھت سے لودھروا کی طرف آنے والے راستوں پر نگاہ ٹکائے رہتی۔ رات کا وقت تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ وہ ساری رات کاک محل میں مومل کے ساتھ رہا،
اور جب آخری پہر باقی رہ گیا تو وہ مومل کو الوداع کہہ کر امرکوٹ واپس آ گیا۔ لودھروا اور امرکوٹ کے درمیان طویل فاصلہ تھا، لیکن رانو کا اب روز کا معمول بن گیا کہ وہ پہرے داروں کی نظر سے نگاہ بچا کر عقبی راستے سے باہر نکالتا اور طویل راستے کو اپنے اونٹ پر طے کرتا اور مومل کے پاس پہنچ جاتا، اور صبح امرکوٹ واپس آ کر راجہ حمیر کے دربار میں امور سلطنت نپٹایا کرتا جو اس کے ذمہ ہوتے تھے۔ ایک روز راجہ کے جاسوسوں نے اسے لودھروا کی جانب جاتے ہوئے دیکھ لیا، رانو کو۔ انہوں نے راجہ حمیر کو اطلاع دی۔ راجہ حمیر رانو کے گھر پہ آ گیا اور وہیں بیٹھ کر صبح تک اس کا انتظار کرتا رہا۔ صبح کے وقت جب رانو جو ہی واپس آیا مومل سے مل کر، تو راجہ کے حکم پر اسے گرفتار کر کے نظر بند کر دیا گیا۔ کافی دن رانو قید رہا۔ شہزادی مومل الگ اپنی جگہ تڑپتی رہی اپنے محل میں، کاک محل میں، اور رانو قید خانے میں تڑپتا رہا۔ بالآخر راجہ حمیر کو رانو پر ترس آ گیا اور اس نے اس شرط پر اسے قید سے رہا کر دیا کہ آئندہ وہ کبھی بھی لودھروا کی جانب نہیں جائے گا۔ رانو نے کچھ عرصے تک تو راجہ کے ساتھ یہ گئے وعدے کی پاسداری کی، لیکن مومل کی محبت نے اسے بالآخر لودھروا کی جانب جانے پر مجبور کر دیا، اور وہ پھر دوبارہ اس سے چوری چھپے ملنے لگا۔ ایک مرتبہ رانو معینہ وقت جو عشاء کے وقت کے قریب وہ پہنچا کرتا تھا، وہاں پہنچا تو شہزادی مومل سے ملنے کے لیے جب وہ کاک محل میں پہنچا، جس کی وجہ سے وہ قصہ یوں ہوا کہ ایک دفعہ پابندی کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکا مقررہ وقت پر، رانو مومل کے پاس نہیں پہنچ سکا، جس کی وجہ سے وہ سخت بے قرار تھی مومل نے بہت انتظار کیا اپنے محبوب رانو کا۔ پھر اپنے دل کو تسلی دینے کی خاطر اپنی بہن سومل کو مردانہ لباس پہنا کے اس نے اپنے ساتھ رانو کی جگہ لٹا لیا اور اپنی بہن کو چومنے لگی۔ رات کے کسی پہر جب رانو کا داؤ لگا تو وہ اپنے گھر سے نکلا امرکوٹ سے اور لودھروا کی جانب آیا اور اس کے محل پہنچ گیا مومل کے۔ تو اس نے دیکھا کہ مومل کے ساتھ کوئی اجنبی شخص لیٹا ہوا ہے۔ چونکہ سومل نے مردانہ لباس پہنا ہوا تھا، اسے اس نے کوئی اجنبی شخص سمجھا اور اسے مومل پر سخت غصہ آیا۔ اسے سومل کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بجائے مومل کو جگا کے اس بارے میں باز پرس کرتا، اس سے صورتحال پتہ کرتا، وہ اس کی طرف سے بدگمان ہو کر وہاں سے چلا گیا، لیکن جاتے وقت اپنی چھڑی مومل کے سرہانے رکھ گیا تاکہ جب وہ بیدار ہو تو اس کی چھڑی دیکھ کر سمجھ جائے کہ وہ اسے ملنے کی خاطر آیا تھا، اور اب ایک مرد کو اس کے ساتھ لیٹا دیکھ کر ناراض ہو کر واپس چلا گیا ہے۔ صبح جب مومل نیند سے بیدار ہوئی تو اب اس نے اپنے سرہانے رانو کی چھڑی دیکھی اور سمجھ گئی کہ رانو اس سے ملنے آیا تھا، لیکن سومل کو اس کے ساتھ محو خواب دیکھ کر بدگمانی میں مبتلا ہو کر واپس چلا گیا، لیکن اپنی آمد کی نشانی کے طور پر وہ چھڑی کو چھوڑ گیا۔ رانو اس کے بعد کئی روز تک اس سے ملنے نہیں آیا،
مومل اس کے فراق میں تڑپتی رہی۔ آخر رانو کی محبت سے مجبور ہو کر مومل نے مردانہ بھیس بدلا اور ایک اونٹ پر سوار ہو کر امرکوٹ پہنچ گئی۔ وہاں وہ جا کر مردانے بہروپ میں ایک سرائے میں ٹھہر گئی اور کئی دنوں تک رانو کو امرکوٹ میں تلاش کرتی رہی۔ ایک جگہ وہ اسے نظر آ گیا۔ مومل نے اسے آواز دی۔ مسلسل گریہ زاری کی وجہ سے مومل کی آواز خاصی بھرائی ہوئی تھی اور اس کا لہجہ مردانہ ہو چکا تھا اور لباس بھی مردانہ تھا، تو رانو اس کی آواز نہیں پہچان سکا۔ لیکن وہ اسے کوئی اجنبی مرد سمجھ کر اس کے قریب آیا۔ قریب آنے پر جب مومل نے اپنا چہرہ دکھایا تو وہ نفرت سے منہ موڑ کر واپس جانے لگا۔ مومل فوراً اس کے قدموں سے لپٹ گئی اور اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ جو کچھ اس نے کاک محل میں دیکھا تھا وہ محض اس کی غلط فہمی تھی اور اس کے ساتھ کوئی اجنبی مرد نہیں بلکہ اس کی بہن سومل سو رہی تھی۔ مومل نے رانو سے اپنی اس غلطی کی معافی بھی مانگی، مگر رانو مومل سے اس حد تک بدگمان ہو چکا تھا کہ رانو کی آہوزاری دیکھ کر بھی اس کا دل نہیں پسیجا۔ مومل کی رانو کو منانے کی ہر کوشش رائے گاں ہو گئی تو اس نے دل برداشتہ ہو کر قریب ہی آگ کے جلتے ہوئے الاؤ میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ جب مومل آگ میں جل کر مر گئی، اس کے مرنے کے بعد رانو کو اس کی محبت کی سچائی کا یقین آیا تو اس نے بھی اسی الاؤ میں کود کر جان دے دی۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق کاک محل ضلع گھوٹکی جو کراچی سے تقریباً 550 کلومیٹر دور ہے، ضلع گھوٹکی میں لودھروا کے قریب ایک گاؤں میں بنایا گیا تھا وہ کاک محل۔ پہاڑی ٹیلے پر وہ بہت اونچا محل تھا۔ مومل رانو کے مرنے کے بعد اس کاک محل کا نام مومل کی ماڑی پڑ گیا۔ یہ مومل کی ماڑی کے آثار آج بھی گھوٹکی ضلع سے تقریباً 11 کلومیٹر دور اس کے کھنڈرات باقی رہ گئے ہیں، جہاں بے شمار لوگ اس محل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہے وہ کھنڈر اس کی جیسے آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی، لیکن بہرحال یہ سندھ کی بہت مشہور کہانی ہے جو راجستھان میں بھارت میں یکساں طور پر مقبول ہے اور گائی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ ہندوستان پاکستان دونوں کی مشترکہ کہانی ہے، مومل اور رانو۔